بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان من دون الله وليا فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المترجلات من النساء ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نہایت ہی عزت و تکریم کے لائق حضرات علماء کرام، صدر محترم اور میرے بھائیوں، آپ حضرات کا یہ اجتماع بہت قابل قدر ہے. دنیا والوں کے یہاں جب کوالیفائڈ لوگوں کی میٹنگیں ہوتی ہیں تو باقاعدہ اشتہار میں اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ سب کوالیفائڈ تھے، گریجویٹ تھے اور یوں تھے اور توں تھے. حضرات اہل علم کا کسی جگہ اجتماع میں تو سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی گاہ ہے انشاءاللہ. یوں ایک مومن بحیثیت مومن کے اللہ کی تجلی گاہ ہے. کعبۃ اللہ کے اوپر مسلسل اللہ کی تجلی پڑتی ہے، اس کو شعار کا مقام حاصل ہے. اور ایک کعبہ کے بالمقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مومن کی شخصیت ہے، اس کا مال ہے، اس کی جان ہے. تو کیوں مومن اللہ تعالیٰ کی نورانیت کی تجلی گاہ نہ بنے؟ اور پھر ان میں بھی منتخب طبقہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے، کہیے رسول کی وراثت کے لیے طے فرما دیا، تو کیا کہنے اس مجمع کے جن میں حضرات اہل علم شریک ہوں. کوالیفائڈ ایک لفظ ہے ان کے یہاں. ان حضرات کی تعظیم کو بیان کرنے کے لیے اس کا دامن ناکافی ہے، کوالیفائڈ کا، گریجویٹ کا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مقام کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرماوے. آپ حضرات کا یہ اجتماع اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم امید رکھتے ہیں ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ اور ذخیرہ آخرت بن جائے. معزز علماء اور حفاظ اور ائمہ کرام، دنیا کے اندر ہمارے بچوں کو بگاڑنے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ کوئی نئی نہیں ہے، بہت جونی پرانی ہے. ایک لمبے عرصے سے باطل نے یہی کوشش کی ہے کہ کسی مذہب کے لوگوں کو اگر تبدیل کرنا ہو تو ان کی جو نئی کھیپ پنپ رہی ہے ان پر محنت کیجیے، ان کو تبدیل کیجیے، ان کے ذہنوں اور مینٹیلٹی کو اس طرح سے معکوس اور الٹا کر دیجیے کہ انہیں نہ اپنے آبا اجداد یاد رہے، نہ اپنی پرانی عزت یاد رہے اور نہ اپنا مقام و مرتبہ یاد رہے. یہ کوشش بہت ہو رہی ہے. بہت سی قومیں ان کوششوں میں ضم ہو گئی. میں بہت دور نہیں لے جانا چاہتا، ہمارے برادران وطن کو دیکھ لو. ان میں انگریزی تہذیب اتنی رچ بس گئی ہے کہ آپ ریلوے اسٹیشن پر بیٹھے ہوں اور کوئی
ہندو لڑکا لڑکی اپنے اس وقت کے مخصوص لباس میں جا رہے ہوں تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ یہ کوئی ہندو لڑکے لڑکی ہیں یا گورے خاتون مرد ہیں. تہذیب میں تقریباً ضم ہو چکے ہیں. ان کا اپنا لباس، وضاقتہ، رہن سہن، سب کچھ لگ بھگ ختم ہو گیا ہے. اور ان کے بڑوں کو اس کی کچھ فکر ہے بھی، مگر ان کی آواز نقار خانے میں طوطی کی آواز ہے. الحمدللہ مومنوں کے بیچ ایک بڑی جمعیت آج بھی آپ ایسی دکھا سکتے ہیں جو اپنے رہن سہن، وضاقتہ، چال ڈھال، اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار سے مومن ہے. اور میری ناقص معلومات کی حد تک یہ مکتب کی برکت ہے. آپ دیکھیے ان کو یہ تہذیب اور کون سی جگہ سکھائی جاتی ہے. بہت سے بچے تو وہ ہیں جو مکتب کے علاوہ کسی اور پلیٹ فارم سے دین کے حاصل کرنے کا موقع ہی نہیں پاتے. پھر بھی ان میں مسلمانی باقی ہے. لازمی طور پر یہ مکتب کی محنت کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرماوے ہمارے اسلاف کو، جنہوں نے ان مکاتب کو صرف تعلیم گاہ نہیں بنایا بلکہ بچوں کی ذہنیت کو تبدیل کرنے اور اسلامی رنگ سے رنگنے کا ایک مرکز بھی انہوں نے بنایا. بچوں کی صحیح تربیت ہو، اسلامی نقطۂ نظر سے یہ پروان چڑھیں، پھلے پھولیں، اس کا خوب انتظام کیا. ہماری کتابوں کے اندر یہ جو مضامین ہم کو ملتے ہیں یہ یوں کہنے کو بہت سیدھے سادے ہیں، لیکن بچے کی ایک ذہنیت اس سے تیار ہوتی ہے. صاف الفاظ میں کہوں تو بچے کا برین واش ہوتا ہے. اس کے دل و دماغ کے اوپر آس پاس کی جو برائیاں اگر داغ کی شکل میں آ گئی ہو، ان کتابوں کے بہت معمولی اور سیدھے سادے مضامین کی برکت سے وہ ٹپ ٹپ گر کے ختم ہو جاتے ہیں. جیسے کسی لوہے کے اوپر لگے زنگ کو اگر آپ پگھلائیں گے تو تلچھٹ الگ ہو جائے گی، اس کا کچرا الگ ہو جائے گا اور خالص وہ دھات رہ جائے گی. مکتب میں پڑھائی جانے والی کتابوں اور مضامین اور سیرت اور حضرات صحابہ کے احوال پر لکھی گئی کتابیں اتنی تاثیر رکھتی ہیں. بہت زیادہ مؤثر مکتب کے بچے کے اوپر وہاں کے پڑھانے والے سادہ مزاج معلم کی شخصیت بھی ہے. یہ بچہ روزانہ اس خاص حیت میں اپنے معلم کو جب دیکھتا ہے تو اس کے ذہن و دماغ کے اوپر ایک دینی آدمی ہونے کی حیثیت سے تشخص مرتسم ہو جاتا ہے، ایک چھاپ بیٹھ جاتی ہے. دینی شخص یعنی ہمارے استاذ کا، ہمارے مکتب کا استاذ دیکھ لو، وہ بہت کچھ نہیں سمجھتا لیکن اتنی موٹی بات اس کے دل کے اندر جم جاتی ہے کہ دینی قسم کا شخص یعنی میرے استاذ جو پڑھانے بیٹھتے ہیں نا، ان کا جو حلیہ ہے، ان کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کا جو بولنا چالنا ہے، یہ ایک دینی شخصیت کی ترجمانی ہے. اور بہت صحیح ہے الحمدللہ ہمارے مکاتب میں پڑھانے والے حضرات اللہ تعالیٰ قائم رکھے اس سلسلے کو، اب تک اپنی اسی سادگی کے ساتھ مکتب میں حاضر ہوتے ہیں اور بچوں کے تعلیم کے ساتھ ساتھ ذہنوں میں دینی شخصیت بٹھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. ہم لوگ شاید اس کو بہت اہمیت نہیں دیتے، لیکن بچہ کتاب میں جو پڑھتا ہے اس سے زیادہ استاذ کی شخصیت کا اس پر اثر پڑتا ہے. اس کو ماننا ہوگا. بچہ اپنی آنکھ اور کان کے واسطے سے جو چیزیں گزارتا ہے، اپنے دل تک پہنچاتا ہے، اس کا اثر بہت دیر پا رہتا ہے. اس لیے ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری تعلیم و تربیت کے ساتھ یہ بھی ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی وضاقتہ کے اعتبار سے سادگی کا مظاہرہ کریں اور اس طرح سے بچے کے سامنے پیش ہوں کہ اس بچے کو اب سادگی کے حوالے سے نئی تعلیم کی ضرورت نہ پڑے. آپ کا یہ حال ہی بچے کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بٹھا دے کہ ایک دینی شخص، اللہ کو جو پسند ہے وہ شخص ایسا ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمارے اس سلسلے کو باقی رکھے اور اس سلسلے کو اہمیت کی نگاہ سے ہمیں لینے کی توفیق مرحمت فرمائے. میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اس وقت مغربی پالیسی نہایت خطرناکی اور سنگینی کے ساتھ امنڈتے سیلاب کی طرح ہماری طرف دوڑ رہی ہے، ہمارے بچوں کی طرف دوڑ رہی ہے. یہ بات میں بڑی بصیرت کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں مہینہ نہیں ہوا میں ایک سے زیادہ برطانوی علماء سے ملا ہوں. ان حضرات نے اس وقت کا جو خطرہ ظاہر کیا ہے وہ بہت سنگین ہے. بہت سے حضرات شاید آپ میں سے جانتے بھی ہوں، اس کی مستقل اپنی سائٹ بھی ہے اور فتنے کی حیثیت سے اس کو بہت سے ممالک میں داخل کر بھی دیا گیا ہے.
اس فتنے کا عنوان انہوں نے قائم کیا ہے LBGQ+. LBGQ+. بہت موٹی بات ہے لیکن عنوان بہت بڑکدار ہے. ایک سے زیادہ صاحب علم نے مجھے بتایا اور کوئی ان سے پہلے سے اس فتنے کو لے کر ہم نے بات نہیں کی. انہوں نے از خود الگ الگ موقعوں کے اوپر اس فتنے کا اظہار کیا. اس کا خلاصہ یہ ہے، یہ شارٹ فارم ہے، ان کا فل فارم ہے ایل سے مراد لیزبین، بی سے مراد بایو سیکسول. لیزبین سے مراد دو خواتین کا شادی کے پلیٹ فارم سے جڑنا. جیسے مرد اور عورت شادی کرتے ہیں، دو عورتیں نکاح کریں یا اپنی جنسی خواہشات پوری کریں. بی کا مطلب ہے بایو سیکسول، یعنی مرد اور عورت کا ہمارا جو عام نکاح کا اور خواہش پوری کرنے کا جو دستور ہے وہ. جی سے مراد گے ہے، جس میں دو لڑکے، دو مرد اپنی خواہشات، جنسی خواہشات ایک دوسرے سے پوری کریں. اور آخری کیو سے میں نے باقاعدہ پوچھوایا، مجھے بہت زیادہ اس کا فل فارم تو سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے کہا QUEER، کوئر، اس طرح کا کوئی لفظ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جنس کی تبدیلی. مرد خود مرد رہتے ہوئے خاتون جیسا بیہیو کرنے لگے، اور کوئی خاتون رہتے ہوئے مردانہ برتاؤ کرنے لگے، سلوک کرنے لگے. اور اسی کا اگلا حصہ اپنی جنس تبدیل کروانا بھی ہے. جیسے بہت سے مرد اپنا مردانہ پن ختم کر کے اپنے اندر خواتین پنا لاتے ہیں، جو سرجری کا ایک حصہ ہے. اسی طرح الٹا بھی ہو رہا ہے. اور پلس اس لیے لگایا ہے کہ یہ ہمارے ابھی چند عنوانات ہیں، اس میں اور بہت سی چیزیں فتنوں کے نام سے پلس ہوگی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرماوے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ باقاعدہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت شروع ہو گیا ہے. اور کافی سال پہلے سے ہم لوگ اس کے منتشر واقعات تو سنتے آ رہے تھے، لیکن اب جا کے یہ لنک جڑتی ہے کہ یہ کوئی اتفاقیہ چیز نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ ایک چلائی جانے والی مہم ہے جو عالم کے ان ممالک کے اندر نافذ کرنے کی اول وہلے میں کوشش کی جاتی ہے جو ان کے مقروض ہیں. برطانوی اور امریکی جو ممالک ہیں جن کا زور ہے پورے عالم کے اندر، بہت سو کو انہوں نے قرض دے کر اپنا غلام بنا رکھا ہے. تو ان ممالک کے اندر ان کے اس پروگرام کو جاری کرنے کی بہت کچھ کوشش ہے، اور ایک حد تک وہاں داخل بھی ہو چکی ہے. وہ صاحب علم مجھے کہتے تھے کہ مجھے وہاں کی ایک اسکول کے اندر اپنے حالات کے اعتبار سے پڑھانے کی مجبوری تھی، تو مجھے چاروں ناچار مولوی ہونے کے باوجود بھی ان مضامین کو پڑھانا پڑتا تھا. اتنا دل کڑتا تھا کہ میں نہ نکل سکتا تھا نہ رہ سکتا تھا. پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو وہاں سے نجات دی. میرے بھائیوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن و دماغ میں یہ ڈالا جا رہا ہے کہ مذہبی پابندیاں معاشرت اور سماجی مسائل میں کچھ نہیں. آپ آزاد ہیں، کس کے ساتھ کیسا رہنا چاہتے ہیں اس میں شریعت کی پابندی کوئی مقام نہیں رکھتی. آپ کی اپنی زندگی ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کا فریڈم ہے، اپنی آزادی ہے. آپ جس طرح سے جینا چاہیں جی لیجئے. اور باقاعدہ قانون پاس ہو رہے ہیں. امریکہ سے ایک طالب علم یہاں پڑھنے آئے تھے، انہوں نے یہاں افتاء کیا. انہوں نے مجھ کو بتایا کہ ہمارے امریکہ کے بہت سے علاقوں کے اندر گے اور لیزبین کو باقاعدہ لیگلی مقام حاصل ہو چکا ہے. یعنی آپ کو معلوم ہے یہ ممالک اپنے یہاں رہنے والی برادریوں کو، پریوار کو، فیملیز کو بہت کچھ تعاون کرتے ہیں. ہفتے میں ایک مرتبہ ان کو بینیفٹ دی جاتی ہے، کچھ پیسہ دیا جاتا ہے جس سے آپ کا سنسار چلے. تو مرد اور عورت جس طرح سے ان سے بینیفٹ پاتے ہیں اور ہفتے کا اپنا وظیفہ حاصل کرتے ہیں، اسی طرح جن ممالک میں دو مردوں کے نکاح کو یا دو عورتوں کے نکاح کو باقاعدہ اجازت حاصل ہے، ان لوگوں کو بھی ایسے ہی تعاون کیا جاتا ہے. ان کے بھی اپنے سنسار ہیں، اس کو فیملی کی حیثیت سے تسلیم کر لیا گیا ہے. بہت سے علاقے اس طرح سے ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرماوے. اور اس کی محنت باقاعدہ اسکول سے جاری ہے. ہمارے عزیز ہیں، ریونین میں رہتے ہیں، وہ مجھے کہنے لگے
کہ ہمارے یہاں بچے جب اول واہلے میں اسکول میں داخل ہوتے ہیں تو معصوم بچے بچیوں جن کی عمر 4 سال 5 سال ہوا کرتی ہے، ان کو بلا کر ان کی ٹیچرنی جو ہے وہ سب سے پہلے یہ نوٹ کرتی ہے کہ تم کو کیا رہنا پسند ہے، لڑکا بننا پسند ہے کہ لڑکی بننا پسند ہے، یہ باقاعدہ پوچھا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو۔ اگر لڑکی کہے کہ مجھ کو لڑکا ہونا پسند ہے تو پھر اس کو نوٹ کر لیا جاتا ہے، کھانے رہتے ہیں اس کے مستقل۔ اسی طرح لڑکے سے پوچھا جاتا ہے، جب کوئی لڑکی اس کا اظہار کرتی ہے کہ مجھے لڑکا ہونا پسند ہے تو اس کے لباس وغیرہ کا باقاعدہ جو ہے ان کے ماں باپ کے اوپر ایک فہرست کی حیثیت سے اعلان جاتا ہے کہ اس بچے کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، اس کی آزادی میں اگر آپ مخل ہوئے تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اور باقاعدہ یہ بچی پھر آہستہ آہستہ مردانہ لباس پہن کر آتی ہے۔ اسی طرح الٹا کوئی مرد اگر یہ چاہے بچہ کہ میں جو ہے خاتون جیسا بننا چاہتا ہوں اور مجھے یہ جینس زیادہ پسند ہے تو پھر اس کو اس طرح کا لباس پہننے میں کسی قسم کی کا انٹرفیئر ان کے والدین کی طرف سے نہ ہو، اس کا خصوصی خیال رکھا جاتا ہے۔ باقاعدہ روزانہ بچوں کو پوچھا جاتا ہے تم یہ لباس پہن کر آئے، ماں باپ نے کچھ کہا تو نہیں؟ اگر اللہ نہ کرے اس نے ماں یا باپ میں سے کسی نے روکا، اس کی شکایت کر دی تو پہلے اسکول کے پلیٹ فارم سے اور بعد میں حکومتی پلیٹ فارم سے اس پر کارروائیاں کی جاتی ہیں۔ آپ ان کی آزادی میں مخل نہیں ہو سکتے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ معصوم بچے جو ابھی کسی چیز کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، ان کے ذہن و دماغ میں یہ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ جنس میں جون سی جنس کو پسند کرتے ہو اس جنس میں جا سکتے ہو۔ یہی چیز اب انگلینڈ میں، یو کے، برطانیہ میں بہت ہو رہی ہے۔ امریکہ کے اندر بھی یہ چیز باقاعدہ اسکولوں کی تعلیم میں داخل کر دی گئی ہے، اور یہ چیز کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے ان بچوں اور بچیوں کو جنسیات کے درس پڑھائے جاتے ہیں، سیکس کی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، ان کے ذہن و دماغ کو جو نہایت معصومانہ ہے خراب کرنے اور داغدار کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ، بہت سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس موقع سے ہماری ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کہ ہم لوگ ہمارے بچوں کی ذہن سازی کریں کہ اسلام میں مرد اور عورت دو الگ جنس شمار کی گئی ہیں، دونوں کے وظائف، دونوں کے کام کاج، دونوں کی خدمتیں اور دونوں کی ذمہ داریاں، تقاضے سب کچھ جدا جدا ہیں۔ مکتب کے ایک معلم کا بہت بڑا فریضہ اس وقت یہ ہو جاوے گا اس فتنے کے دفعیے کے لیے کہ وہ اسلام میں دونوں کے علیحدہ ہونے کا تصور نہ صرف ان کے ذہن میں ڈالیں بلکہ رچا بسا دیں۔ میرے بھائیوں، حضرات اہل علم، میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اگر اس سلسلے میں ابھی سے پیش رفت شروع نہیں کی گئی تو ہم لوگ بہت کچے خیال میں رہیں گے کہ یہ ریلا تو ابھی دوسری جگہ ہے، اور ایک مرد اپنے اندر عورت ہونے کا تصور بھر لے اور عورت اپنے اندر مرد ہونے کا تصور بھر لے، یہ ایک انسانی ذات سے بہت بعید ہے۔ تو یہ ہمارا بہت کچا خیال ہوگا۔ کافی لوگ اس ذہنیت سے رنگ چکے ہیں، اور ہم لوگوں نے اگر قبل از وقت اس سلسلے میں ہوش کے ناخن نہیں لیے تو بہت کچھ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ ہماری ان اولاد کے تعلق سے، ہماری نسلوں کے تعلق سے، ذریات کے تعلق سے بہت کچھ ایسے فتنے ہمارے درمیان در آ سکتے ہیں، بعد میں چل کر ان پر قابو پانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرماوے اور ہمارے ملک کو بالخصوص اور سارے ہی ممالک کو بالعموم ان بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ جن جن جگہوں کے اوپر مسلمان ہیں سب لوگ اس کی فکر کریں، یہ وقت کا سب سے اہم ترین تقاضا ہے۔ دوسری قوموں کو مذہب کی تبدیلی میں قانون کے مطابق اپنے مذہب کو ڈھالنے میں کوئی دریغ نہیں ہے۔ کافی ایسی مثالیں ہیں کہ اپنے مذہبیات کو انہوں نے قانون کے لبادے میں بدل کے رکھ دیا، لیکن ایک اسلام ایسا مذہب ہے جو بیک وقت سارے ہی شعبوں کے اندر یکساں رہنمائی کرتا ہے۔ عبادت میں جیسے ایک مسلمان آزاد نہیں ہے، معاشرت میں بھی مسلمان آزاد نہیں ہے، اور آپ کی معاشرت ڈائریکٹ عبادات سے جڑی ہوئی۔ معاشرتی کھلبلی یا وہاں کی ہلچل آپ کی عبادت کو، اور عبادت بالآخر عقائد کو متاثر کرے گی۔ اس لیے یہ ایک پوری چین ہے،
اس چیز کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے. ہم میں سے بہت سوں کے ذہن میں یہ بات بھی ہے کہ معاشرت ضرور دین کا ایک حصہ ہے، لیکن وہ ایک خول ہے، اس کا اپنا ایک دائرہ ہے، اس کا اثر دوسری جگہوں کے اوپر نہیں پڑا کرتا. روایات میں یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ معاشرت کا بڑا اثر عبادات کے اوپر پڑتا ہے. ایک سے زیادہ حدیثوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو ذکر فرمایا ہے. بہرحال سب سے پہلی بات تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اس وقت ہماری طرف متوجہ ہونے والا بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہمارے ان بچوں کو اسلامیات سے اور معاشرت سے واقف کریں. موٹی موٹی بات بتانی ہے ہم کو، کبھی پست ہمتی بھی ہو جاتی ہے کہ یہ چھوٹے بچے معاشرات کو کیا سمجھیں گے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان لوگوں کی محنت کوئی بڑے پر تھوڑی ہو رہی ہے. وہ اپنی بری معاشرت ہمارے انہی معصوم بچوں کو اگر سمجھا سکتے ہیں تو اسلام کی سیدھی سادی تعلیم ان معصوم ذہنوں کے اندر کیوں نہیں بیٹھ سکتی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس حوالے سے متنبہ ہوں، آگاہ ہوں، اور وقت سے پہلے آگاہی یہی عقل مندی ہے. اور اس وقت اگر اسلامی تعلیمات سے ان بچوں کو روشناس کیا گیا، ان کو واقف اور باخبر رکھا گیا، انشاءاللہ یہ فتنہ پنپ نہیں سکتا اور پھٹک نہیں سکتا مسلمانوں کے درمیان. اور اگر ہم نے اس سلسلے میں خبر نہیں رکھی تو یہ ہمارے پاؤں تلے ریلا بڑی آسانی سے آ سکتا ہے، اور پھر ہمارے بس سے باہر کی چیز یہ ہو جائے گی. آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، بیرون ممالک کے اندر یہ مرد اور عورت کی جو شادیاں ہو رہی ہیں ان کو کنڈم کرنے کے لیے، ان کا درجہ کم کرنے کے لیے، اور لیزبین اور گے کے اس مزاج کو بڑھانے کے لیے باقاعدہ بجٹ پاس ہوتا ہے اور بہت بڑی مقدار میں خرچ کیا جاتا ہے. وہاں فنکشن ہوتے ہیں اور اس میں اس کی ترغیب دی جاتی ہے. شاید میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں یا نہیں بتایا ہو. میرے ایک عزیز نے مجھ کو بتایا جو انگلینڈ میں رہتے ہیں، وہ حکومتی جاب کے اندر مشغول ہیں. کہہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ میں جس شعبے میں کام کرتا ہوں وہاں کے لوگوں کو باقاعدہ کمپلسری حاضری دینی ہے، اس درجے میں جمع کیا گیا. تو ہم سمجھے کہ پتہ نہیں آج کون سا مضمون ذکر کرنا ہوگا. بہت بڑا جلسہ منعقد کیا گیا تھا اور اس جلسے کے اندر مختلف لوگوں نے اپنے اپنے لیکچر دیے. ان کے پورے اجلاس کا خلاصہ تھا کیا ضرورت ہے مرد اور عورتوں کو شادیوں میں جڑنے کی. دو مرد کیوں نہیں جڑ سکتے، دو عورتیں کیوں نہیں جڑ سکتی. ان کو اپنا الگ فیملی بنانا چاہیے اور دو مردوں کو اپنا الگ فیملی بنانا چاہیے. میرے بھائیوں، وہ کہہ رہا تھا کہ اگر خالی ذہن کوئی شخص وہاں بیٹھے تو اتنی ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ شاید اس سے متاثر ہو کر باہر نکلے. الگ الگ جو وہاں کے پڑھے لکھے پروفیسر وغیرہ حضرات ہوتے ہیں وہ اس کے فوائد ذکر کرتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا ضرورت ہے خواتین کے ناز نخرے برداشت کرنے کی. آج بہت سے مردوں کو اس حوالے سے ایک تکلیف ہے کہ بھائی یہ صنف الگ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے طبیعت کے اندر ناز اور نخرے رکھے ہیں. اس حقیقت کو سمجھنے کی بھی بہت ضرورت ہے. میں یہاں رک کر آپ حضرات کو کہوں گا کہ بہت سے لوگ اس حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ایک لاشعوری الجھن کے اندر پڑے ہوئے ہیں. آپ کو ایک بات اپنے ذہن میں لے کر چلنی ہوگی. بہت سے کیسز میں خود دیکھتا ہوں کہ یہاں یہ مرد جو ہے اس جگہ ٹھوکر کھا رہا ہے کہ عورت کی فطرت کو وہ بالا ایک طاق رکھ کر اس کو دیکھنا چاہتا ہے. یہ ناز نخرے سے کبھی باہر نہیں آ سکتی، اس کی فطرت میں رچا بسا دی گئی چیز ہے. تو مجھے اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ ناز نخرے ہیں یا شرارت و خباثت. دونوں کے میدان لگے ہیں. جو لوگ ہر چیز کو خباثت و شرارت سمجھتے ہیں تو وہ اس عورت کی فطرت کو بدل نہیں سکتے اور بالآخر اس سے اچاٹ ہو جاتے ہیں. اور ایک مرتبہ یہ سنسار کبھی کبھی ٹوٹنے کے اوپر بھی آ جاتا ہے. ہاں، ناز نخروں کی اپنی سرحدیں ہیں، اس سے آگے اگر وہ بڑھتی ہے تو پھر شرارت ہوتی ہے اور یہ قابل اصلاح ہے. تو بہرحال وہاں یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ مرد لوگ کیوں برداشت کرتے ہیں خواتین کے ان ناز نخروں کو. آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کسی مرد سے جو ہے شادی رچا لیجئے اور وہ بحیثیت مرد کے آپ کے ساتھ رہے گا. بہت بڑی الجھن سے آپ فارغ ہو جائیں گے. اب جو اس کے ڈسے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے عمر بھر اپنی اہلیہ اور خواتین سے اس قسم کی پریشانیاں جھیلی ہیں تو ان کے لیے یہ آپشن بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو حاصل کرنا چاہیے. دو مرد اپنی جنسی خواہش بھی پوری کر لیں اور ایک مرتبہ عورت کے ناز نخرے سے بھی جو ہے بالاتر ہو جائیں. رہی اولاد کی بات تو آج سروگیٹ
ایک دوسرا میدان کھول دیا گیا. میں آپ کو وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ کتنی پلاننگ کے تحت یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. سروگیٹ آپ حضرات جانتے ہیں اب کوکھیں رحمدانیاں لوگوں کی کرائے پر لی جا رہی ہے. ہمارے ہندوستان میں کتنی خواتین ہیں. ابھی پچھلے دنوں اس کا باقاعدہ سروے آیا تھا کہ بہت ساری ہندوستانی لڑکیاں اپنی روزی روٹی کمانے کا جب سامان نہیں پاتی, کہیں یہ شوق پورا کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے یا بنیادی ضرورتوں کو وہ نہیں پاتی, تو وہ اپنی کوکھیں اپنی رحمدانیاں کرائے پر دیتی ہیں. 3 لاکھ روپیہ اس کی فیس پچھلے دنوں تھی. اگر کوئی خاتون اپنے پیٹ کے اندر کسی کے نطفے کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے ڈلوائے اور مرحلے پاس کرے اور بچے کو ولادت دے کر کچھ عرصہ اپنے پاس تربیت کر کے پھر حوالے کرے تو 3 لاکھ کی فیس جو ہے اس کی طے کی گئی تھی. بہت ساری جھونپڑ پٹیوں میں رہنے والی ہماری بعض خواتین اس کی شکار ہو گئی اور باقاعدہ اس طرح پیسے کما رہی ہیں. سروگیٹ کا یہ طریقہ, اب یہ میں اشکال بھی حل ہو گیا کہ 2 مرد اگر جڑیں گے تو اولاد کہاں سے آئے گی. 3 لاکھ روپیہ دو, بچہ پاؤ, یہ آج جو ہے بہت چل رہا ہے. اسی طرح 2 خواتین, ان کو بھی جو ہے یہ ترغیب دی جاتی ہے. اس مجمع میں کہہ رہے تھے, خواتین بھی بیٹھی تھی, ان کو کہا گیا کہ کیوں مردوں کی بالادستی کے نیچے پیستی ہو, تم 2 خواتین آپس میں رہو گی تو بڑی آسانی سے اپنا رفاقت پنا بھی اختیار کر سکو گی اور مرد کی بالادستی, اس کی حاکمیت, اس کی آمیریت سے بھی ایک مرتبہ فارغ ہو جاؤ گی. بہت سی خواتین اپنے شوہر کے ظلم سے اور بہت سے ایسے برتاؤ سے پریشان رہتی ہیں, تو ان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ بہت ٹھیک ہے, اپنی جنسی خواہش بھی پوری ہو رہی ہے, اولاد بھی جو ہے دوسرے طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے اور شوہر کی بالاتری سے, آمیریت سے ایک مرتبہ ہم لوگ فارغ بھی ہو سکتی ہیں. اتنی ترغیب اس میں دی گئی. وہ کہہ رہے تھے کہ مسلمان اگر ان معاشرتی تعلیمات کو حاصل کیے ہوئے نہ ہو تو بڑی آسانی سے اس کا شکار ہو سکتا تھا. میرے بھائیوں, یہ تو اکی دکی وہ مجلس ہیں کہ جن کا ذکر ہم تک پہنچا, باقی اندرونی زیر زمین بہت محنت ہو رہی ہے اور نہ جانے کتنے لوگوں کے ذہن جو ہے اس وقت بدل بھی چکے ہیں. بعض مومن جن کو شریعت و دین کی ہوا نہیں لگی, وہ حضرات اب اس کی تعریف میں رطب اللسان معلوم ہونے لگتے ہیں. کبھی کبھی ہمارے سامنے اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں. تو اللہ کی پناہ, اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو مومن باقی رکھے, ورنہ یہ سرحد ایسی ہے کہ اس کے بعد کا دوسرا قدم سیدھا کفریات و شرکیات میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حفاظت فرماوے. بہت محنت ہو رہی ہے اور سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے ان چھوٹے بچوں کے معصوم ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی اس سلسلے میں دعا کی بھی ضرورت ہے اور جو کوشش بن پڑتی ہے وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو تھوڑا نیچے سے بتاؤں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں, اس وقت دنیا کے اندر 2 قومیں اپنا تسلط جمائے ہوئے ہیں, یہود اور نصارہ. دنیاوی نقطۂ نظر سے اگر آپ ایک نظر کریں گے تو ان دونوں کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے اور لگام اور زمام جو ہے پوری دنیا کی اکنومی, معاشیاتی اور معاشرتی, انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے. تہذیب کا بدلنا, اکنومی کو اپ ڈاؤن کرنا, معاشیات میں کھلبلی مچانا, یہ ان کی چٹکی کا کھیل ہے. ظاہری حد تک فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں اور اللہ کے یہ فیصلے اس کی تقدیر کے تحت ہے. اس نے جب کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنا یا آزمائش میں ڈالنا طے کر لیا تو اس قسم کے احوال پیدا ہوتے ہیں اور اس میں اچھے اور برے خوب تمیز پا جاتے ہیں. تو ان حضرات کے ہاتھ میں ہے. یہود کی طبیعت یہ ہے کہ ان میں فحاشیت اپنوں میں نہیں ہے. ان کے یہاں خواتین آج بھی آپ دیکھیے جو مذہبی خاتونیں ہیں ان کا بال آپ نہیں دیکھ سکتے. پراپر لندن کے اندر بہت یہود ہیں اس وقت, جن کو وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہے وہ ان کے تسلط کو دیکھ سکتے ہیں. وہاں کی خواتین جو ہے اس طرح بے پردہ نہیں ہیں. اس کے بالمقابل نصارہ ہیں, ان میں فحاشیت اور عریانیت بہت ہے. اس کی موٹی دلیل یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو مشنری کی سکولیں ہیں ان میں آپ دیکھ لیجئے ان کا یونیفارم سکرٹ ہوتا ہے اور جتنا کم سے کم سکرٹ ہو وہ بنانے کی وہ کوشش کرتے ہیں, چاہے کسی مذہب کا ہو. ہماری
ان اسکولوں میں اگر ان کو داخلہ چاہیے ہے تو ہمارا یہ لباس پہننا ہوگا. ان کی اپنی خواتین کا لباس بھی دیکھ لیجئے. کبھی کبھی باہر نصرانی خاتون دکھتی ہیں, یہاں دمن وغیرہ جانے کا آپ کو اتفاق ہوا ہو تو ان کا لباس اسی طرح کا بنانا ہے, نیچے کچھ نہیں پہنتی, پورا پاؤں ان کا دکھتا ہے. یہ فحاشیت نصرانیوں کی ہے. یہود اپنوں کے بیچ فحاشیت نہیں چاہتے, مگر پوری دنیا میں عریانیت پھیلے, اس میں یہ نصرانی لوگوں کے شانہ بشانہ ہے. یہ حقیقت سمجھ لینے کی ضرورت ہے. ہماری خواتین تو بے پردہ اور عریاں اور ننگی نہ ہوں, لیکن یہ نصارہ جس مشن کو لے کر اٹھے ہوئے ہیں, ہمارا 100% اس میں ساتھ ہے. اور کوئی بعید نہیں, اکنومی اعتبار سے سب سے بڑی مدد نصرانیوں کو شاید یہود سے ملتی ہے. ان کے پاس پیسہ بہت ہے, اس لیے ان دو قوموں نے جنہوں نے اپنی جکڑ بندیوں سے بہت سارے ممالک کو دبوچ رکھا ہے, بھرپور کوشش ہے کہ فحاشیت اور یانیت, بے حیائی اور بے شرمی پھیلے. اور میں تو سمجھتا ہوں اب ساری قومیں تو لگ بھگ مردہ ہو چکی ہیں, مومنوں میں ان کو فحاشیت پھیلانی ہے. ہمارے رب نے اسی لیے اس کو نہایت اہمیت کے ساتھ اور اتنی سخت سزا کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ شاید و باید دوسرے گناہوں کے لیے اس درجہ بڑی سزا سنائی ہو. میں نے شروع میں آپ کو جو آیت کریمہ پڑھ سنائی, اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. جن لوگوں کی دلی خواہش ہے, جن کے ارمان ہے, جن کی چاہت ہے کہ مومنوں کے درمیان میں بے حیائی پھیلے اور مومن شرم و حیا سے عاری ہو جائے, اس کا لبادہ اتار دے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے کہ ان کو آخرت کے اندر تو دردناک عذاب ہوگا ہی ہوگا, دنیا میں بھی دردناک عذاب, عذاب علیم اللہ تعالیٰ نے دنیا کے حق میں فرمایا ہے, انہیں بھگتنا ہے. جن لوگوں نے مومنوں میں بے حیائی پھیلانا ٹھان لیا ہے, انہیں موقع پر بھگتنا ہے, اسی دنیا میں بھگتنا ہے, اور وہاں کی سزا اپنی جگہ ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے کتنے ناراض ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. سزاؤں سے جرم کا اندازہ لگایا جاتا ہے. یہ سزا جب اتنی بڑی ہے تو فحشا, عریانی اور بے حیائی, بے شرمی کتنی بری چیز ہوگی اسلام کے اندر, ہم اس کا اندازہ لگائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کہاں کم ہے. الحیاء والایمان مقرونان اذا ذهب احدهما تبعه الاخر او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حدیثوں میں یہ آتا ہے حیا اور ایمان دونوں ایک ساتھ ساتھ چلنے والی چیزیں ہیں, ان میں سے ایک جاتا ہے تو دوسرا بھی ساتھ چلا جاتا ہے. تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بے حیائی گئی, ایمان تو باقی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی ایک دن رخصت ہو جائے گا. حیا ہے تو ایمان ہے. اس حدیث شریف کا خلاصہ آپ نکالیں تو یہ کہہ سکتے ہیں حیا رہے گی ایمان رہے گا, اور حیا چلی گئی تو پھر ایمان بھی ساتھ میں چلا جائے گا. بہت سی حدیثیں حیا کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی وارد ہیں کہ جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام نے مختلف خوبیوں اور اوصاف میں سے حیا کو بہت ہائی لائٹ کیا ہے اور اس کو بڑی اہمیت دی ہے. ان حضرات نے یہی بیڑا اٹھایا ہے کہ مومنوں کے درمیان میں بے حیائیاں پھیلاؤ, ان کے لباس کو تبدیل کر دو, بچوں کو ان کے بچپنے ہی سے اس طرح کی بات ذہن میں بٹھا دو کہ لباس میں میں آزاد ہوں, رہن سہن میں آزاد ہوں, کسی سے ملنے جلنے کے طور طریق میں آزاد ہوں, میں کسی سے بھی ہینڈ شیک کر سکتا ہوں. یہ بٹھایا جا رہا ہے. کوئی لڑکی کسی لڑکے سے اگر ہاتھ ملاتی ہے, ہینڈ شیک کرتی ہے تو کوئی چیز نہیں, یہ ایک تہذیب ہے, سنسکرتی ہے, مذہب کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ تصور ذہن میں ڈالا جا رہا ہے. اور چھوٹوں کے ساتھ اب بڑے بھی جو ہے اس بہاؤ میں بہہ رہے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا اسٹیجوں کے اوپر ٹیچر نیوں کے ساتھ یا پروفیسر نیوں کے ساتھ جو ہے ہینڈ شیک کرنے والے ہمارے بڑے جو یوں عام حالات کے اندر بڑے دیندار سمجھے جاتے ہیں, بے دریغ ہینڈ شیک کرتے نظر آتے ہیں. یہ وہی تصور ہے جو بہت بچپنے سے پلایا گیا ہے, اور جو بڑا اگر اپنی زبان سے روزانہ اسی تعلیم کو دیتا رہے گا تو دل کے اوپر وہ ایک چیز ایک دن اثر کر جائے گی. چیز بڑوں کے اندر مجھے نہیں لگتا شاید بچپنے میں اس طرح کے درس انہیں پڑھائے گئے ہوں, لیکن ان میں اس بے حیائی کے آنے کا سبب یہ ہے کہ روزانہ اس کی تبلیغ تشکیل ان کی زبان سے ہوتی ہے, تو پھر اس کا جرم ہونا دل و دماغ سے ختم ہو جاتا ہے اور آدمی اس گناہ کے کھڈے میں ایک نہ ایک دن جا گرتا ہے.
تو بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حیا کی تعلیم دیں. اسلام میں حیا بڑی اہمیت رکھنے والی چیز ہے. ہمارے یہاں بعض مرتبہ ہم لوگ شرم کرنے والے کو ٹوکتے ہیں، روکتے ہیں کہ کیا شرم کی باتیں کرتے رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک آدمی دوسرے اپنے بھائی کو کہہ رہا تھا یہی اسی طرح کی چیز کہ کیا حیا ہر چیز میں لاتے رہتا ہے. آپ نے فرمایا الحیاء من الایمان. اس موقع پر آپ نے فرمایا کیوں حیا سے روکتے ہو، یہ ہوگا تو ایمان رہے گا. حیا تو ایمان کا حصہ ہے، اس لیے حیا کی تو تعلیم دی جانی چاہیے. اگر اس میں حیا ہے تو یہ ایمان کے اندر مضبوط ہے، اور جتنی حیا زیادہ ہے اتنا وہ ایمان کے اندر مضبوط ہے. ہمارے بچوں کو یہ چیز سمجھانے کی ضرورت ہے. آپ کہیں گے کہ اس فتنے کا توڑ کیا؟ میں آپ کو بہت ٹھیٹ انداز میں کہوں گا اس فتنے کا توڑ یہی ہے کہ آپ بچوں میں حیا کو خوب جو ہے پھیلائیں، ان کے دل و دماغ میں بٹھائیں کہ حیا اسلام کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، اتنا جزو لا ينفک ہے کہ کسی موقع پر جدا نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثوں میں ہے حیا خیر کے بغیر کچھ نہیں لاتی. جب بھی حیا آئے گی ہمیشہ اپنے ساتھ خیر لائے گی. ان حدیثوں کو جمع کر کے موٹے انداز میں ہمارے ان بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے. اگر یہ بچے اپنے بچپنے میں یہ چیز پی گئے کہ حیا اور شرم کی وجہ سے ہمارا ایمان قائم ہے اور ہمارے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان قائم رکھیں گے جب تک ہمارے بیچ حیا رہے گی انشاءاللہ یہ بچے کبھی ان کے کلچر سے متاثر نہیں ہوں گے اور یہ دوسروں کو سکھائیں گے. ان کے احوال سے دوسرے حضرات سیکھیں گے تو ایک سلسلہ چل پڑے گا انشاءاللہ. اس لیے بڑی ہمت کر کے آپ اپنے بچوں کی تربیت میں ایک مدعا یہ بھی ساتھ میں داخل کر لیجئے کہ انہیں شرم و حیا کے اسباق دینے ہیں. اور بتائیے اپنی کلاس میں اگر کوئی بچہ یا بچی بے حیائی کا لباس پہن کر آئے تو آپ ازراہ شفقت اس کو ٹوکیے اور بار بار آپ معلم کی زبان سے یہ بچہ اس بات کو سنے کہ بے حیائی کا لباس اللہ کو ناپسند ہے، بے حیائی سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس طرح کا لباس پہننے کی وجہ سے انسان کا مذہب اور دین غارت ہوتا ہے، ایمان میں بربادی آتی ہے. کتنے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں لیکن ایک بچہ 50 مرتبہ جب سنے گا تو بے حیائی کی مذمت اس کے دل میں کوٹ کوٹ کر بیٹھ جائے گی، رچ بس جائے گی. اور ایک معلم بڑی آسانی سے اپنے بچوں کو یہ چیز پلا سکتا ہے. آپ یقین جانیے بار بار بولنے سے بڑوں پر اثر ہوتا ہے بلکہ جن کے دل جو ہے تسلط کے پہاڑ ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. ہمارے یہاں مثل مشہور ہے ایک جھوٹ جب 100 مرتبہ بولا جاتا ہے تو وہ بھی سچ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اور آج کل میڈیا کا تو پورا مبنا اور مدار ہی اسی پر ہے کہ جھوٹ کو اتنا چگاؤ جب بڑے بڑے کوالیفائیڈ اور گریجویٹ لوگ اور ہمیں معاف فرمائے ہم لوگ بھی اس کی سرخیوں سے متاثر ہو جاتے ہیں تو پھر ایک بچے کو سچی تعلیم بار بار دی جائے گی تو وہ کیوں متاثر نہیں ہوگا. اس لیے بہت ضرورت ہے، کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں. آپ حیا کے اسباق دیجیے ان کو اور ان کو روکیے ٹوکیے. اگر کوئی لڑکی مرد کا سا لباس پہن کر، جیسے ہمارے یہاں اب تو گاؤں کی گلیوں میں بھی یہ منظر دیکھنے لگے ہیں کہ ٹی شرٹ اور جینس پہن کر بچیاں جو ہے ظاہر میں نظر آ رہی ہے، تو ایسا بے ڈھنگا لباس پہن کر اگر ہماری کوئی بچی آتی ہے ہمارے پاس پڑھنے والی تو اس کو ٹوکیے اور کہیے سمجھائیے اور اس کی مذمت لوگوں کے درمیان میں اتنی عام کر دیجئے بچوں کے درمیان کہ کل کو اس طرح کا لباس پہن کر آنے میں اسے دریغ ہو، ایک شرم محسوس کرے کہ میں اس کو جو ہے مجرمانہ احساس ہونا چاہیے کہ میں کوئی جرم کر کے آ رہی ہوں. اور یہ آپ کے حیا کو زیادہ کھولنے اور بے حیائی کی مذمت بار بار کرنے کی وجہ سے حاصل ہوگی. یہی حال بچوں کا بھی ہے. ہمارے بعض بچے بھی اب تو آپ نے دیکھا ہوگا دلہوں کا جو لباس ہے اس میں اوڑھنی کو ایک مقام دے دیا گیا ہے. یہاں بہت ساری ایڈورٹائز کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں دلہے کا اپنا الگ لباس ہے، اس میں جہاں چند اور چیزیں ہیں اوڑھنی بھی پہن کر آتے ہیں. تو ممکن ہے بعض بچے جو ہے خاص دنوں کے اندر اس طرح کا کوئی لباس جس میں خاتون پنا ظاہر ہوتا ہو پہن کر آئے. ان بچوں کو بھی آپ روکیے کہ اس طرح کرنے والے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ملعون ہیں. میں نے نہیں شروع میں حدیث شریف آپ کو سنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہی فرمانا چاہتے ہیں جو خواتین مردانہ بننا چاہتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے اور جو مرد عورتوں جیسے بننا چاہتے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے. انہیں اندازہ نہیں ہے جو لوگ اس قسم کا کلچر دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں
کہ پوری دنیا ملعون ہو جائے گی اور تمہارا بھی وجود نہیں رہے گا۔ اللہ کی لعنت یعنی کس گھاٹی میں جا کر یہ قوم یا یہ فرد ہلاک ہو جائے، اللہ کو اس کی کوئی پڑی نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت سے اللہ دور کر دیتا ہے، لعنت سے دنیا کو بھر دینے کی یہ کوشش ہو رہی ہے۔ اللہ سے دعا بھی کیجئے اور اس کی بھرپور کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں میں اور اپنے پاس پڑھنے آنے والے بچوں میں بے حیائی پنپنے نہ پائے۔ اور اگر کسی بچے کے حوالے سے اس طرح کے احوال آپ کو معلوم ہوں کہ وہ اس قسم کی تعلیم سے متاثر ہے، چونکہ ابھی بچے بہت فارورڈ ہو گئے، وہ اسکول میں اور مدرسے میں اتنا نہیں سیکھتے جتنا موبائل میں سیکھ لیتے ہیں۔ تو کسی بچے کی ذہنیت اگر متاثر معلوم ہو تو باقاعدہ محنت کر کے آپ اس کو جو ہے اس کے ذہن کو صاف کیجیے۔ میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں کہ ایک دن بچے کے سبق کا ناغہ کرنا اس موقع کے اوپر استاذ پر لازم ہے، چونکہ آپ اس کو ایک دن سبق پڑھا کر اسی رو میں بہنے دیں گے تو وہ تو کل کو مدرسے ہی چھوڑ دے گا، مدرسہ ہی نہیں آئے گا۔ بہت ضرورت ہے، کم ہے ایسے مواقع۔ ابھی ہمارے یہاں اتنا زیادہ متاثر نہیں ہو رہے ہیں بچے، لیکن معمولی بھنک بھی لگے تو اس بچے کا برین واش کرنا 15 منٹ آپ کی جائے تو جائے، لیکن وہ درس پڑھتا اس کے مقابل میں اہم ترین یہ فریضہ ہے۔ اس کو سمجھاؤ کہ یہ چیز اللہ کے یہاں سے لعنت دلانے والی ہے، اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دنیا آخرت ہر جگہ لانے والی چیز ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت بنیادی گزارش تھی، اور یہ بہاؤ وہاں سے یہاں آتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔ ابھی جس ڈگر کے اوپر ہمارا ملک جا رہا ہے کہ پہلے تو مذہبیات کے کچھ اثرات یہاں رہا کرتے تھے اور سادھو سنیاسیوں کا کچھ نہ کچھ تسلط تھا ان پر، اس لیے مذہبیات کی روح سے بے حیائی جو ہے آنے سے رکی۔ آپ کو شاید معلوم ہو نہ ہو، ہمارے یہاں کیبنٹ کے اندر یہ پاس ہونے کے لیے پیش کیا جا چکا ہے کہ لیزبین اور گے پنے کو جو ہے باقاعدہ قانون کی حیثیت دی جائے، لیکن الحمدللہ یہاں فی الجملہ مذہب کا وجود باقی ہے، چاہے باطل مذہب ہو، لیکن ان کے یہاں بے حیائی ایک بری چیز سمجھی گئی ہے، رکا ہوا ہے ہمارے یہاں، اس لیے یہ بہاؤ اتنی آسانی سے نہیں آ پا رہا ہے۔ مگر ابھی جس ڈگر کے اوپر ہیں، بیرون ممالک کے دورے اور وہاں کی تہذیبوں کو لے کر یہاں آنا اور جاری کرنا اور کسی کا خیال نہ کرنا، یہ یہاں کا اب سسٹم ہو چکا ہے۔ تو اللہ نہ کرے ہم جس کو چند سالوں میں آنے کی توقع رکھتے ہوں وہ کل کا کل ہمارے یہاں آ جائے، اور اس کے بعد پھر ہمارے بس میں نہیں رہے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اور اس سلسلے کی کوشش ہمارا اہم ترین فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت کے تقاضوں کو سمجھ کر اس حوالے سے ہمارے سر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا دعا۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين واحشرنا مع المتقين مع الأبرار۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولأقربائنا ولأزواجنا وذرياتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأعمامنا ولعماتنا ولأخوالنا ولخالاتنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔
اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم احفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اشفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن كرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إن لك علي حقوقا كثيرة فيما بيني وبينك، وحقوقا كثيرة فيما بيني وبين خلقك، اللهم ما كان لك علي فاغفره لي، وما كان لخلقك علي فتحمله عني. اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفني، فإنما أنا بشر، فأيما مؤمن آذيته أو شتمته أو لعنته أو جلدته أو ضربته أو اغتبته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك. یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت سیاہ کار ہیں، ہماری زندگیاں تیری نافرمانی میں گزر گئی۔ اے اللہ تو نے ہم کو علم کے بڑے مقام پر رکھا، اور اے اللہ ہم گناہوں اور جرموں کے اندر اتنے لت پت رہے کہ ہم نے اپنے مقام کا بھی خیال نہیں رکھا۔ اللہ تیرے احسان کا بدلہ ہم نے بغاوت سے دیا، اے اللہ ہمارے اس جرم کو معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، معاف فرما دے، درگزر کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ چھوٹے بڑے نئے پرانے، جان کر کیے ہوئے انجان کر کیے ہوئے، دن کے اجالوں میں رات کی اندھیریوں میں، سرن علانیتاً انفراداً اجتماعاً کیے ہوئے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم نے تیرے بھی بہت حقوق پامال کیے، اے اللہ ایک گھڑی یہ خیال نہیں رکھا کہ ہمارا وہ رب ناراض ہو رہا ہے جو ہمیں کھلاتا ہے، جو ہمیں پلاتا ہے، ہماری ساری ضرورتیں جو پوری کرتا ہے۔ اے اللہ ہم گناہ کی طرف آگے بڑھتے رہے، یا الہ العالمین ہمیں گناہوں کی عادت پڑ گئی، ہماری طبیعتوں کے اندر گناہ رچ بس گئے، اب چاہی نہ چاہی گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ اللہ ہم نے اپنے مقصد کو بھلا دیا، ایک بہت بڑے مقصد کے لیے آنے والا انسان اس دنیا میں پڑھ کے یا الہ العالمین مقصد کو گم کر کے بیٹھ گیا۔ یا الہ العالمین ہمیں ہمارا مقصد سجھا دیجیے، آپ کی محبت، آپ کی رضوان و رضا، آپ کی خوشنودی ہمارا مقصد، آخرت کی تیاری ہمارا مقصد، عبادت ہمارا مقصد۔ اے اللہ ہمارے دل و دماغ میں عبادت رچا بسا دیجیے۔ یا الہ العالمین اس ڈگر کے اوپر ہم کو تو گامزن فرما۔ اے اللہ کتنی ہی مرتبہ پچھلے دنوں ہم نے چاہا کہ اب تو تیری نافرمانی سے پوری توبہ کر کے تیری فرما برداری میں عمر گزاریں گے اے اللہ، لیکن ابھی ہم معافی مانگ کر یہ عہد کر کے 2 قدم نہیں چلے تھے کہ نفس و شیطان نے ہماری راہیں مار دی۔ اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں ہماری پیشانی کے بال پکڑ کر تو ہم کو اپنی اطاعت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہم مومن ہونے کی حیثیت سے اس بات کا دم بھرتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کامیابی تیری اطاعت میں ہے، تیرے رسول کی سنتوں کی اتباع میں ہے، اور تیرے دین و شریعت ہی کے اندر کامیابیاں اور کامیابیاں منحصر ہیں۔ یا الہ العالمین ہمارے عمل سے اگر کوئی دوسری چیز ٹپکتی ہو تو معاف فرما دے۔ اللہ ہم ایمان رکھے ہوئے ہیں، اللہ ہمارا یقین ہے، ہم اس کا دم بھرتے ہیں۔ یا الہ العالمین ہمارے عقائد کی طرح ہمارے عبادات کو، احوال کو، اعمال کو اور افعال کو بھی بنا دے۔ ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کے اوپر دین و شریعت اتنی حاوی کر دے کہ چاہی نہ چاہی شریعت کے مطابق ہی ہمارے اعمال سرزد ہوں۔ اللہ تو نے اپنے بہت سے بندوں کو اس نعمت سے نواز رکھا ہے۔ اللہ 24 گھنٹے کی ایک گھڑی ایسی نہیں دکھائی جا سکتی جس میں انہوں نے تیری رضا کے خلاف کوئی کام کیا ہو، اور اللہ ایک ہم ہیں، ہماری 24 گھنٹے کی کوئی گھڑی ایسی ڈھونڈنا مشکل ہے کہ اپنے خلوص کے ساتھ، غفلت سے بچنے کے ساتھ تیری طرف توجہ کی ہو۔ اللہ ہماری عبادتیں بھی غفلتوں کا شکار ہو گئی، اللہ خلاف خشوع ہماری عبادتیں ہو گئی۔ یا الہ العالمین تو ہمارے اس جرم کو معاف فرما۔ بہت سے معاملے وہ تھے جن میں ہم نے خالصتاً تیری ذات عالی کے لیے عبادت کی ٹھانی تھی، لیکن بیچ عمل میں دوسری چیزیں شامل ہو گئی۔ اے اللہ ہم ان تمام گناہوں سے استغفار کرتے ہیں، توبہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، توبہ نصوح نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری مغفرت کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین پوری امت کی جانب سے ہم تیرے حضور درخواست کرتے ہیں، اللہ پوری امت کو معاف فرما۔ بے شک ہم سب کا ایک مشترکہ مرض ہے، اللہ سب کی مشترکہ ایک مصیبت ہے، مشترکہ بلا اور وبا ہے، ہم نے تجھے ناراض کر دیا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر اس سلسلے کی کسک اور ٹھسک موجود ہے، اللہ ہمارے رب کو ہم نے ناراض کر دیا، اس سے بڑی مصیبت ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہم تیری طرف رجوع ہونا چاہتے ہیں،
گریہ وزاری کرتے ہیں کہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، پوری امت کی جانب سے ہم ناک رگڑتے ہیں، یا الہ العالمین تو ہمیں اپنا بنا لے، اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اللہ ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمارا ہو جا، ہماری زندگی کا ایک ایک قدم، اللہ ہماری زندگی کی ایک ایک حرکت و سکون، ایک ایک گفتگو و خاموشی، اللہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر لحظہ، ہر ساں اللہ تیری فرما برداری میں گزرے، تیری مرضیات میں گزرے، اس کی توفیق عطا فرما اللہ، ہر قسم کی نافرمانیوں سے، گناہوں سے، عصیان سے، طغیان سے ہماری پورے حفاظت فرما۔ اب تک اللہ ایک لمبا عرصہ ہم نے تیری نافرمانی میں گزار دیا، بے شک ہمارے قلوب پر کافی اثر ہے اللہ، اس کا زنگ اتنا چڑھ چکا ہے کہ دل سے آواز نہیں نکل پا رہی ہے، یا الہ العالمین ہمارے دلوں کو تو صاف فرمانے والا ہے اللہ، تو نے ہی آج سے پہلے اپنے مخصوص بندوں کے قلوب کو صاف فرمایا ہے، ہم تجھ سے اپنے قلب کی صفائی چاہتے ہیں، عطا فرما دے اللہ، اس میں حقانیت اور صداقت رچا بسا دے اللہ، رگو پے کے اندر ایسی اللہ شرعیات شامل فرما دے کہ کہیں کوئی حرکت ہماری خلاف شرع سرزد نہ ہو اللہ، ہمیں نماز کا اہتمام نصیب فرما اللہ، عبادات کا اہتمام نصیب فرما، روزوں اور زکوٰۃ اور حج کے تعلق سے اللہ ہمارے اندر اہتمام پیدا فرما اللہ، ہمارے معاملات کو درست سے درست فرما اللہ، معاشرت کو ٹھیک فرما اللہ، دشمنان اسلام منہ پھاڑے ہوئے ہمارے بچوں کو لقمہ تر بنانے کی کوشش میں ہے اللہ، اس حوالے سے جتنا ذمہ دارانہ برتاؤ کرنا چاہیے ہم لوگ اس سے غافل ہیں اللہ، جو تقاضے نبھانے چاہیے اس سے ہم لوگ غافل ہیں اللہ، تو ہمیں اپنے سر کے اوپر حقیقی ذمہ داری اٹھانے کی توفیق مرحمت فرما اللہ، وارث نبی ہونے کی حیثیت سے اللہ تو نے ہمیں مقام عطا فرمایا ہے، تو اس سلسلے کی کا اقتدار اور اس سلسلے کی قدرت بھی تو ہی عطا فرما اللہ، اس سلسلے کا الہام بھی تو عطا فرما اللہ، بر موقع ہر وقت کا جو تقاضا ہے تیری خوشنودی اور رضامندی کا تقاضا اللہ، اپنی زندگیوں میں اس کو عمل میں لانے کی توفیق مرحمت فرما، وہ سجھا بھی دے اور عمل آسان بھی فرما دے یا الہ العالمین۔ ایک بہت بڑا طبقہ وہ بیٹھا ہوا ہے کہ جن کو تو نے اپنے علوم دینیہ دینے اور پھیلانے کے لیے منتخب فرمایا ہے اللہ، ان میں سے بہت سے وہ ہوں گے جن کو آخرت کے ہر مرحلے پر تو بڑی آسانی سے کامیابی عطا فرمانے والا ہے اللہ، حسن خاتمہ بہت سو کو نصیب ہونا ہے اللہ، ہم غریبوں مسکینوں کو بھی ان کی نیکیوں کے طفیل اللہ قبول فرما لے اللہ، ہماری زندگیوں کی برائیوں کو چھڑوا دے اللہ، دنیا آخرت کے ہر مرحلے کو آسان فرما دے اللہ، علماء کے سر بے شک مختلف شعبوں کی ذمہ داریاں سمٹ کر آ چکی ہیں اللہ، اب انحصار علماء ہی میں ہو چکا ہے اللہ، پچھلے دنوں حکومتیں اور خلافتیں بھی بہت کچھ تعاون کرتی تھی، آج ہم سب چیزوں سے بے دست و پا ہو چکے یا الہ العالمین، ہماری آواز بھی ہماری بدعملیوں کی وجہ سے اللہ نقار خانے میں طوطی کی آواز ہو گئی اللہ، ہماری بد اخلاقیوں اور بدعنوانیوں کی وجہ سے ہماری ایمانی اسپرٹ کمزور پڑ گئی، آج ہم بولتے ہیں تو وہ اثر نہیں ہوتا یا الہ العالمین، تو کسی شرط کا محتاج نہیں ہے اللہ، ہم معترف ہیں، اقبالی مجرم ہیں کہ بڑے مقام پر رہتے ہوئے ہم نے غلطیاں بھی بہت بڑی کی ہیں اللہ، جبکہ ہم سے تو قوم کو اور عوام کو اتنی امید ہے کہ اس سفید کپڑے پر ایک داغ بھی نہیں لگنا چاہیے اللہ، ہم نے اس مقام کو نہیں نبھایا اللہ، بہت کچھ چکے ہو گئی، ہم معترف ہیں اور تجھے تو اعتراف ذنوب پسند ہے اللہ، اقبال جرم سے تو پسیج جاتا ہے یا الہ العالمین، ہم پر اپنی نظر رحمت ڈال دے اور آئندہ اس مقام کا خوب پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق مرحمت فرما اللہ، موبائل کی بلا سے، نیٹ کی بلا سے ہماری پوری حفاظت فرما اللہ، اس امڑتے سیلاب نے نہ جانے کتنے تیرے کہے جانے والے لوگوں کو اپنے اندر ڈبو دیا یا الہ العالمین، ایسے ڈبوئے گئے کہ اپنا سر اٹھا نہیں پائے یا الہ العالمین، تو ہماری اس کی بلا سے، مصیبت سے، شرور سے، فتن سے حفاظت فرما یا الہ العالمین، اس کی دسیسہ کاریوں اور چیرہ دستیوں سے ایک ایک مومن کی حفاظت فرما اللہ، دشمنان اسلام جس زور کے ساتھ اور جبر کے ساتھ اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسلامیات کو مٹانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اللہ، ان کو اسلام کا اتنا ہی قائل بنا دے اللہ، ہماری حیات اور زندگیوں کے اندر اسلام کی وہ خوشبوئیں نصیب فرما کہ اللہ، بدبو پھیلانے والوں کے حوصلے تبدیل ہو جائیں اللہ، ان کے دل و دماغ کے اندر اسلام کی خوشبو رچا بسا دے اللہ، ہم تو اپنے اعمال و کرتوت سے کوئی اچھا اثر نہیں ڈال سکے، لیکن اللہ تجھ سے چاہتے ہیں کہ تو اپنے فضل خاص سے یہ بری اور کفر کی مسموم فضا کو، زہریلی فضا کو بدل دے اللہ، ان کے درمیان میں ایمان و اسلام کی ہدایت کی ہوا چلا دے اور مومنوں کو اپنے ایمان پر باقی رکھ اللہ، بہت بڑا گلہ یہ ہے کہ دوسری اقوام اسلام میں
بڑی تعداد میں داخل ہو رہی ہے اور ہم مومن ایمان سے بے بہرا ہوئے جا رہے ہیں۔ اے اللہ بے شک ہماری ناقدری ہے، ہماری ناشکری ہے، اے اللہ ہم نے ہی اپنے پاؤں پر کلاڑا مارا ہے۔ تو نے تو ہمارے ساتھ بڑے احسان کا معاملہ کیا تھا، اے اللہ ہمارے یہ گندے سینے اس لائق نہیں تھے کہ خوشبودار اور پاکیزہ ایمان رکھا جائے، لیکن تیری نظر انتخاب پڑی۔ اے اللہ دنیا کا ہر آدمی دستور یہی ہے کہ پاکیزہ چیز رکھنے کے لیے پاکیزہ مقام تلاش کرتا ہے، پاکیزہ برتن تلاش کرتا ہے۔ اللہ ہمارا کوئی استحقاق و کمال نہیں تھا، تیرا فضل تھا، تو نے ہمارے دلوں کو ایمان کے رنگ سے رنگا۔ اے اللہ بے شک ہم نے ناقدری کی، ہم مجرم ہیں، لیکن آئندہ تیرے حوالے تیرے حضور اے اللہ ناک رگڑ کر معافی مانگتے ہیں ہماری اس ناقدری کی وجہ سے۔ اے اللہ ایمان کے سلب ہونے کا فیصلہ نہ فرما، اے اللہ ہمیں ایمان میں اتنا مضبوط فرما کہ ہمارے وجود سے لوگوں کے دلوں میں ایمان کی خوشبوئیں پھیلیں۔ اے اللہ ہمارے اقوال سے افعال سے لوگوں کے دلوں میں ایمان کی خوشبو پھیلے۔ یا الہ العالمین تو کر سکتا ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، ہمارے اندر کوئی استحقاق نہیں ہے تو، لیکن تو کسی شرط کا محتاج بھی نہیں ہے۔ اے اللہ تو چہرے نہیں دیکھتا، تو لوگوں کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ہمارے پاس تو نہ تیرے حضور پیش کرنے کے لیے چہرے ہیں نہ دل ہیں، لیکن اے اللہ ہم اس چیز کی طلب رکھتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں۔ اے اللہ تیرے یہاں طلب پر بہت کچھ ملتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اپنی پوری بچپنے کی عمر طلب کر کے اپنی ماں کا دودھ پاتا ہے، نہ بول سکتا ہے نہ اظہار اپنے حرکات سے کر سکتا ہے۔ اے اللہ تو دلوں کے احوال سے واقف ذات ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اگر طلب صادق نہیں ہے پیدا فرما دے، اور اے اللہ ہماری اس طلب کے حوالے سے اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے ہمارے لیے بہتری کا فیصلہ فرما دے۔ ہمارے بچے نسل نسل ذریات کے ایمان اسلام کی حفاظت فرما، اسلام پر ہمارا دل ٹھنڈا فرما، ایمان پر ہم کو دل جمی نصیب فرما۔ اللہم احفظنی بالاسلام قائدا واحفظنی بالاسلام قائما واحفظنی بالاسلام راقدا ولا تشمت بی عدوا ولا حاسدا۔ اللہم اجعل الاسلام منتہى رضائی، اللہم اجعل الاسلام منتہى رضائی۔ الحمد للہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار۔ بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، والحمد للہ علی دین الاسلام، والحمد للہ علی دین الاسلام۔ یا الہ العالمین تو ہمارے ایمان پر باقی رہنے کا بھی فیصلہ فرما، جس فضل سے تو نے اس ایمان عطا فرمایا اسی فضل سے ہمارے ایمان کا بقا کا بھی فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا اگر ہم ایمان سے بے بہرا ہو جائیں گے۔ اللہ ہمارے اعمال سے تو ہم نے کچھ باقی نہیں رکھا ہے۔ یا الہ العالمین ہم نے اپنے تئیں اپنے آپ کو کفر کے اوپر پیش کر ہی دیا ہے، لیکن اے اللہ تیرا فضل ہے، جو کچھ بھی کچا چٹھا باقی ہے تیرے فضل سے باقی ہے۔ اللہ ایک کرم یہ فرما دے کہ ہمیشہ کے لیے اپنے دین و ایمان سے وابستگی کا فیصلہ کر دے۔ اے اللہ اپنا ایمان و اسلام ہمارے اندر ہمیشہ زندہ و تابندہ رکھ۔ اے اللہ اپنا خشوع خضوع عطا فرما، اپنا تعلق مع اللہ نصیب فرما۔ اللہ اپنی ذات عالی سے وابستگی عطا فرما، اپنا دیدار، اپنی خوشنودی، اپنی رضوان و رضا عطا فرما، اپنی نسبت عطا فرما، اپنی ولایت عطا فرما، مقامات ولایت اور مقامات قرب سے ہم کو نواز دے۔ اللہ کفر سے، شرک سے، فسق سے، فجور سے، زندقے سے، الحاد سے، بدعت سے، منافقت سے، یہودیت سے، نصرانیت سے، مجوسیت سے، ہندویت سے، غیر اللہیت سے، اللہ تمام جدید و قدیم فتنوں سے ہماری پورے حفاظت فرما، مغربیت و مادیت سے ہماری حفاظت فرما، عصری تعلیم کے فتنوں سے حفاظت فرما، دنیا کے فتنوں سے، خواتین کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ دشمنان اسلام کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، شرور سے حفاظت فرما۔ اللہ جو منسوس فتن و شرور ہیں اللہ ان سب سے بھی ہماری پورے حفاظت فرما۔ تیرے رسول نے جن فتنوں سے ڈرایا ہے ان سب سے بھی ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ دجالیت سے اور دجال سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ یا الہ العالمین ہمارے ایمان میں مضبوطی پیدا فرما، ہمارے بچوں کے حوالے سے ہم پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے والا ہم کو بنا دیجیے۔ اللہ ایک بچوں کا معلم ہونے کی حیثیت سے تو نے بہت سارے تیرے معصوم اللہ بندے ہمارے حوالے کیے ہیں، بہت ساری معصوم بندیاں ہمارے حوالے کی ہیں، بے شک ہم نے ان کے حقوق میں حق تلفیاں کی ہیں۔ اللہ ہمارا جو فرض نبھانا چاہیے تھا ہم نے نہیں نبھایا ہے۔ یا الہ العالمین ان کی خرمستیاں ہماری بری نیتوں کا نتیجہ ہے۔ یا الہ العالمین تو ہمارے دلوں کو صاف فرما دے، ہمارے دلوں کے اندر داعیہ پیدا فرما دے۔ اللہ سب کچھ لٹا کر مر مٹ کر اللہ تیرے دین کے خاطر قربان ہو جانے کی توفیق مرحمت فرمائیے۔ یا الہ العالمین
ہماری ایک ایک بوٹی کو قبول فرمائیے، ہمارے جسم و جان کو قبول فرمائیے اے اللہ، ہمارے لہو کے ایک ایک قطرے کو قبول فرما لیجیے، ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کو اے اللہ، اوقات کے ایک ایک لحظے کو قبول فرما لیجیے، ہمارا سارا مال و متاع اے اللہ، ہمارے تقاضے، ہماری خواہشات، ہماری چاہتیں، ہمارے ساری چیزیں، صحت، سلامتی، تندرستی، سب چیزوں کو ہم آپ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، قبول فرما لیجیے یا الہ العالمین۔ ہم کو با مقصد حیات گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائیے، بے مقصد ایک لمحہ بھی نہ گزرے اے اللہ، ایسی توفیق مرحمت فرمائیے اللہ، ہماری دنیا کو سدھار دیجیے، آخرت کو سدھار دیجیے، ایک ایک مرحلے پر اپنی نصرت، مدد اور تائید غیبی شامل حال فرمائیے، حسن خاتمہ نصیب فرمائیے، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ، اس مادیت کی دنیا میں آخرت کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے ہم کو قبول فرما لیجیے اے اللہ، اس وقت کے فتنوں کے بالمقابل جو جو تیاریاں ضروری ہے اے اللہ، ان سے ہم کو لیس فرما دیجیے اے اللہ، ہم کو مسلح فرما دیجیے، اور اے اللہ اس سلسلے میں جو کچھ بھی اے اللہ ضرورت ہو تو آپ اپنے خزانے غیب سے پوری فرما دیجیے اے اللہ، ہماری اس مجلس کو قبول فرمائیے، ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت اور نجات کا ذریعہ بنائیے اے اللہ، اس سلسلے میں بے پناہ برکت عطا فرمائیے اے اللہ، اس سلسلے کو جاری کرنے والے بانی جو تیرے پاس پہنچ چکے ہیں ان کو کروٹ کروٹ چین نصیب فرمائیے اللہ، ان کے رفع درجات کے فیصلے فرمائیے، مکمل مغفرت کے فیصلے فرمائیے۔ آج سے پہلے اللہ، جن جن حضرات نے اس ادارے کی ترقی کے اندر اپنی خدمتیں پیش کی اللہ، جو مرحوم ہو چکے زندہ ہوں اللہ، سب کو خوب خوب نواز دے اللہ، ہم سب کو بھی اپنا سب کچھ لٹا کر تیرے دین کی خدمت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیے اللہ، ہمارے دلوں میں یہ یقین جما دیجئے کہ روزیوں کا مالک تو ہے، جاب روزی نہیں دلاتی، دوا شفا نہیں دیتی اللہ، شفا تیرے ہاتھ میں ہے اللہ، ہمارا یقین ڈاواڈول ہو گیا ہے اللہ، مادیت کی اس دنیا نے ہماری نگاہوں کو خیرہ کر لیا ہے، ہم بھی مادہ پرست ہو گئے ہیں یا الہ العالمین، تیری ذات علی پر توکل نصیب فرما، قناعت نصیب فرما، رضا بر قضا نصیب فرما اللہ، تیرے ہر فیصلے پر سو جان سے راضی رہنے کی توفیق مرحمت فرما، ہماری آزمائش نہ فرما، ہم لوگ بہت کمزور ہیں اے اللہ، احوال کو آسان سے آسان ترین فرما اے اللہ، ہندوستان کے ان حالات خاص کے اندر اپنی خصوصی نصرت و مدد اتار دے اے اللہ، جو بہار آنی ہے اس کے لوٹنے کے لیے ہم سب کو مومن باقی رکھ یا الہ العالمین، ہماری آزمائش نہ فرما، ہندوستان کے چپے چپے کے اندر نظام اسلامی اور خلافت قائم فرما دیجئے، اور جن جگہوں کے اوپر قائم ہے اے اللہ ان کی بھرپور حفاظت فرمائیے اے اللہ، اس نظام کو چہار دانگے عالم کے اندر عام سے عام فرمائیے اے اللہ، تیری اسلامیات کی نیک نامی کا وہ ذریعہ بن رہے ہیں یا الہ العالمین، ان کا کوئی احسان نہیں ہے لیکن تیری نظر انتخاب ان پر ہے یا الہ العالمین، ہم سب لوگوں کو بھی اپنے آپ کو پیش کر دینے کی توفیق مرحمت فرما یا الہ العالمین، بلا کسی چون و چرا کے اللہ، تیرے ہر حکم کے اوپر سرنگوں ہو جانے کی توفیق مرحمت فرما اللہ، اس وقت جو اعتراضات، اشکالات اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے مومنوں میں پھیلائے جا رہے ہیں، بہت سے نوجوان شک کا شکار ہو گئے ہیں اے اللہ، ان سب کے ایمان کی مضبوطی کے فیصلے فرمائیے اے اللہ، ہمارے مسلمان بے تحاشا اپنی جوان لڑکیوں کو کالج یونیورسٹیوں میں بھیج رہے ہیں یا الہ العالمین، انہیں نہ تو اپنے اولاد کے ایمان کا کچھ فکر ہے اور نہ ہی ان کی حیا کا کوئی فکر ہے یا الہ العالمین، ان ماں باپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس عطا فرمائیے اے اللہ، کل کو ان کی بے راہ روی کا سوال بہرحال ماں باپ سے ہونا ہے اے اللہ، ان کے دلوں کے اندر یہ سوال اے اللہ تر و تازہ فرما دیجئے اور اس حوالے سے مومنوں کو اس بہاؤ میں بہتے ہوئے روک دیجئے یا الہ العالمین، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے یا الہ العالمین، جو حضرات مسلمان دنیا کے کسی کونے میں جس پریشانی میں مبتلا ہو، ان کی اس پریشانی کو دور فرما دیجئے، مقروضین کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما دیجئے اے اللہ، بہت سے لوگ اس وقت کھلے آسمان کے نیچے زمین کے فرش کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے تیرا نام لیا ہے اے اللہ، اس جرم میں ان کو بے گھر کر دیا گیا ہے اللہ، بے گھروں کو گھر نصیب فرما، بے سہاراؤں کو سہارا نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما اللہ، سودی نظام اتنا پھیلایا جا رہا ہے کہ ہر آدمی اس میں گر جائے، ان کی یہ تمنا ہے اے اللہ، بے شک تو بچانے والا ہے اے اللہ، ہم بچنا چاہتے ہیں، سودی نظام کو ختم فرما دیجئے اور اے اللہ غیر سودی نظام کو قائم فرمائیے یا الہ العالمین، محترم کاتب جاوید صاحب، ان کا آج دوپہر کو آپریشن ہے اللہ، ان کے آپریشن کو کامیاب فرمائیے، اور بھی بہت سارے مسلمان بیمار ہیں، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے اے اللہ، جو اہل علم حضرات اے اللہ قسم پرسی کے عالم میں ہے، معاشیاتی روح سے ہو یا جسمانی صحت کے اعتبار سے خصوصاً
اے اللہ ان سب حضرات کو عفو و عافیت عطا فرمائیے، بالعموم تمام مومنوں کو اللہ عفو و عافیت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کی جائز تمنائیں اور نیک مرادیں پوری فرما دیجیے، جنہوں نے ہم کو دعاؤں کے لیے کہا یا جو ہم سے دعاؤں کے متمنی ہیں، یا الہ العالمین ان کے نیک مقاصد میں ان کو کامیابی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ یہ جس فتنے کی نشاندہی اس وقت کی گئی، اے اللہ اس فتنے سے ہماری پوری حفاظت فرمائیے، ہمارے بچوں اور نسلہ نسل کی حفاظت فرمائیے۔ جو ملک مسلمان اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، آسانی کے ساتھ ان کی خلاصی اور چھٹکارے کا فیصلہ فرما دیجیے۔ اے اللہ برائی کو برائی دکھلا، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، حق کو حق دکھلا، اس کی اتباع کی توفیق مرحوم فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔